آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے ایک پھل کھانے کی خواہش ظاہر کی، اور اس پھل کی ساری نشانیاں جنت کے پھلوں سے ملتی تھی، جو کہ اس دنیا میں ملنا امپاسبل تھا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے وہ پھل کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن راستے میں انہیں فرشتوں کا ایک گروہ مل گیا جس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد کا وقت اس دنیا میں مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ پھل جنت میں ہی کھائیں گے۔ جب وہ بیٹے فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت حوا علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جا لپٹی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس ٹائم کے لوگ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور ان کے بیٹے فرشتوں کو بظاہر دیکھ سکتے تھے اور ان سے باتیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، ہسٹورینز ڈیفرنٹ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہی دفن ہے، کچھ کہتے ہیں جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد جا رکی تھی وہاں پر دفن ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ سری لنکا یعنی کہ جس جگہ پر وہ اتارے گئے تھے وہیں پر دفن ہے۔ لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بیت المقدس میں دفن ہے اور ان کا سر مبارک الخلیل نام کی مسجد کی طرف ہے اور ان کے پاؤں الصغرا ایک پتھر کی طرف ہے۔ الصغرا یہ نام یاد رکھے گا کیونکہ آگے اسی پتھر سے واقعہ معراج ہوا تھا۔ وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔